Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Sir Wasim Zulfikar is here. ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یوزز آف کمپیوٹرز ہے، اور آج جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر لائبریریز میں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ لائبریریز میں بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ لائبریری میں بہت زیادہ بکس ہوتی ہیں، اور ان کو مینٹین کرنا، ان کا تمام جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ٹف ہوتا ہے، اس لیے اس کو کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس ہوتی ہے۔ ڈیٹا بیس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام بکس کا ریکارڈ ہوتا ہے جس کو مینٹین کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بکس اویلیبل ہوتی ہیں لائبریری میں یا جن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی بکس ایشو کرتے ہیں یا ریٹرن کرتے ہیں تو ان بکس کا جو ٹریک ہوتا ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ انٹری کی جاتی ہے کمپیوٹر میں۔ میڈیسن میں بیٹا کمپیوٹر کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیکل ریکارڈز کی ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلز میں، کلینکس میں، کہ کون کون سے پیشنٹس علاج کروا کے گئے ہیں یا کون سے پریزنٹ پیشنٹس ہیں، تو ان کا ریکارڈ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل ٹیسٹ اینڈ سرجریز، یعنی کہ کمپیوٹر کی جو میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں، وہ بھی سرجریز کی رپورٹ، وہ سب کے سب کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ پیشنٹس کی جو بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے، مانیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیشنٹس کا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ بھی کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر سی سی ٹی وی کیمراز کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ڈاکٹر اوور آل اپنے ہاسپٹل کے پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح سے مینوفیکچر میڈیسنز کا مطلب ہے کہ میڈیسنز کو بنانے کے لیے بھی کمپیوٹر سے بہت زیادہ ہیلپ لی جاتی ہے، انٹرنیٹ سے سرچنگ کی جاتی ہے ڈفرینٹ میڈیسنز کی، اور ڈفرینٹ میڈیسنز کے لیے جو بھی ضروری کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی مٹیریلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں کمپیوٹر ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بینکس میں کمپیوٹر کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، اے ٹی ایم مشین ہے، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، ٹھیک ہے، اس کا یہ فل نیم ہے، اے ٹی ایم اسٹینڈس فور آٹومیٹڈ ٹیلر مشین۔ اچھا بیٹا، کمپیوٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بینک میں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس کی ڈیٹیلز معلوم کرنی ہے، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، وہ بھی کمپیوٹر سے دیکھ کے بتائی جاتی ہے۔ جو بھی بینکر ہوتا ہے اس نے کمپیوٹر اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے اور اس میں تمام ڈیٹیلز اس کے پاس ہوتی ہے کسٹمر کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں ان تمام ڈیٹیلز کو کسٹمر کو پرنٹ کر کے دینا ہو ایز اے بینکر، اگر ہم بینک میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہیں کسٹمرز کی، تو وہ بھی ہم کمپیوٹر سے ہی پرنٹ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹا اگر آپ نے اے ٹی ایم مشین کو یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے، اس کا بھی لنک کمپیوٹرز کے ساتھ ہوتا ہے بینک کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس اے ٹی ایم مشین سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیسے نکالنے کے لیے یہ اے ٹی ایم مشین یوز ہوتی ہے ٹو وڈرا منی، اور یہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیزائننگ ہے کہ ہم کمپیوٹر میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، جیسے کہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہ کمپیوٹر کی مدد سے ڈریسز کو ڈیزائن کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو وہ بلڈنگز کے ڈیزائن بناتا ہے، گھروں ہاؤسز کے ڈیزائن تیار کرتا ہے کمپیوٹر میں۔ اور اگر آٹو موبائل کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑیاں ڈیزائن کرتی ہے، کارز ڈیزائن کرتی ہے، ایروپلینز ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ڈریس ڈیزائنر کی بات ہو گئی، اوکے۔ شاپس اور ہوٹلز میں کیسے کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ یہاں پہ سپر مارکیٹ ایک شو کی گئی ہے، اس میں بلز بنانے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی پرائسز اور ان پروڈکٹس کی جو کوانٹٹی ہے، سٹاکس ہیں، ان سب کا ریکارڈ کمپیوٹر میں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا سٹاک اویلیبل ہے اور کون سا اویلیبل نہیں ہے، اور ان کی پرائسز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلز بنانے کے لیے کمپیوٹر یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد ان کمپیوٹر کنٹرول کیمراز، آپ کو پتہ ہے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں کمپیوٹر سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بینکس میں، اسٹورز، اسکولز، ٹھیک ہے، وہ سب جگہوں پہ
آج کل CCTV کیمراز جو ہے وہ کمپیوٹر کنٹرولڈ ہیں, وہ یوز ہو رہے ہیں. ان کا پرپز ٹو کیپ اے واچ آن پیپلز ایکٹیویٹیز, لوگوں کو واچ کرنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی ویز کے اوپر بھی کمپیوٹر کنٹرول کیمراز لگے ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ دیکھنا کہ جو وہیکلز ہیں وہ ٹریفک رولز کو فالو کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ چالانز جو ہوتے ہیں وہ آج کل اگر کوئی ٹریفک سگنلز کو فالو نہیں کرتا ہے یا ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتا ہے تو ان کو آٹومیٹکلی کیمراز جو ہوتے ہیں وہ کیپچر کر لیتے ہیں, اس وہیکل کا جو نمبر ہوتا ہے وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کا چالان اس طرح سے کمپیوٹرائز طریقے سے اس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے, اس کے گھر پہ بھجوا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹائنی کیمراز کا استعمال کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیمراز ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ انسانی جسم کے اندر ان کیمراز کو داخل کرتے ہیں اور بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں, ڈائگنوزنگ ڈیزیزز. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سمندر کی گہرائی میں جا کر, ٹھیک ہے, یا آسمان میں اسپیس میں جا کے ہم لوگ دور دراز گلیکسیز وغیرہ کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وولکینوز کو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی کیا سچویشن ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیمراز کا یوز کرتے ہیں. وہاں سے ہم لوگوں کو پکچرز موصول ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم سیٹلائٹس جو بھیجتے ہیں اسپیس میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس میں سیٹلائٹس کی مدد سے ہم لوگ پکچرز وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, اور جس سے ہمیں کافی انفارمیشن ملتی ہے. تو یہ ہے بیٹا کمپیوٹر کنٹرول کیمراز میں کمپیوٹر کا رول. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ روبوٹس کے حوالے سے کمپیوٹر کیسے یوز ہو رہے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو.